إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جی پچھلی کلاس میں ہم نے جو پڑھا اس میں سے کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ کو کلیئر ہے ضمائر مرفوع، منصوب اور مجرور. جب پڑھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اتنی ساری ضمائر ہیں کیسے یاد ہوں گی اور اس کو پہچانیں گے کیسے. دیکھیں ابھی تک آپ نے حالت نصب اور حالت جر والی جتنی بھی چیزیں پڑھی تھیں وہ سب کیا تھیں؟ ایک جیسی تھیں، لیکن کانٹیکسٹ وائز اب آپ اس کو سیاق و سباق کے حساب سے آپ فرق کرنا سیکھ گئے ہیں الحمدللہ. اسی طرح فعل میں بھی آگے بھی جو آپ پڑھیں گے اس میں بھی کچھ صیغے آپ دیکھیں گے کہ وہ ملتے جلتے ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ آپ انشاءاللہ اس کو فرق کر لیں گے. تو کل ہم نے فاعل اور مفعول کو پڑھا تھا، اس کے علاوہ مفعول کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے لیا تھا. مفعول ہم نے اسم ظاہر بھی دیکھا تھا، اسم ضمیر بھی دیکھا تھا. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ دو مفعول آ جاتے ہیں تو پھر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا والا نکرہ ہی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا تھا نا جعل کے ساتھ بنایا تھا. یوزولی زیادہ تر جو جعل ہے اس کو دو مفعولوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے. کچھ افعال ہیں جو دو مفعول کے ساتھ آتے ہیں، اس میں وجدہ بھی شامل ہے اور بہت کم ہی ایسے ہیں، تو اس کی ہم نے ڈیٹیل لی تھی. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو جملہ فعلیہ ماضی کو نافیہ بنانا سکھایا تھا. وہ بنتا ہے حرف ما سے، اور ہم نے تاکید در تاکید کے لیے کون سے حروف استعمال کیے تھے؟ قد. ایک تاکید دینی ہو تو قد، ڈبل تاکید دینی ہو تو لقد، اور تیسری تاکید دینی ہو تو قسم. اور کہنے والے کی بھی بات بہت پاورفل اور میننگ فل ہوتی ہے تو 4 تاکیدیں شامل ہو جاتی ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا. ایک چیز جو رہ گئی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. جملہ فعلیہ کو ماضی ہے، اس کو اگر ہمیں سوالیہ بنانا ہو تو بالکل وہی والا اسلوب اختیار کیا جائے گا جو ہم نے جملہ اسمیہ میں کیا تھا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سوال تو کیا جاتا ہے لیکن جواب دینے کے 2 انداز ہوتے ہیں، یعنی 2 قسم کے سوال ہوتے ہیں. ایک سوال تو ہوتا ہے جس کا جواب صرف ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، اور ایک ڈیٹیلڈ آنسر ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو جس میں صرف ہاں یا نہ کا جواب مطلوب ہو تو اس جملے کو کیسے پوچھا جاتا ہے؟ اس جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ سے پہلے 2 حروف لگائے جاتے ہیں، ہل یا آ. یہ ایک کیٹیگری ہو گئی. دوسری وہ پوری فہرست جو آپ کے پاس جملہ اسمیہ کو آپ نے استفہامیہ بنایا تھا، وہ پوری فہرست جملہ فعلیہ کے لیے بھی استعمال ہوگی. اس میں سے وہ والا اسلوب بھی جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ حرف جر مل کے ماں کے ساتھ اور باقی سب کے ساتھ ملے تو شارٹ ہو گیا تھا، جیسے لما تھا، فیما تھا، ٹھیک ہے. وہ سارا اسلوب سیم ماضی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور آنورڈ آگے بھی یہی ہوگا. تو اس پہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس گردان ہے، کوئی بنی ہوئی ہے سامنے، دیکھیے کون سی بنی ہوئی ہے. اچھا ایک اور بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو استفہام کے الفاظ ہیں وہ واحد، جمع، تثنیہ، مذکر، مؤنث سب کے لیے ایک ہی جیسے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مبنی ہوتے ہیں. ایک یہ بھی بات بتائی تھی. تو کوئی ایک دو اگر آپ کو یاد ہو تو تھوڑی ایگزامپلس ہم دیکھ لیتے ہیں. جی کوئی بھی صیغہ لے لیں گردان میں سے، کون سا لیں گے؟ کس سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ 2 مؤنث سے. چلیں 2 مؤنث سے کیا سوال کرنا ہے گردان میں سے؟ چلیں ضربہ ہی لے لیں. ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت. اچھا غائب سے پوچھنا چاہ رہی ہیں حاضر سے؟ حاضر سے. چلیں پھر آپ گردان پڑھ کے پہنچے، کہاں تک پہنچیں گی؟ ضرب تم، یہ ہم نے مؤنث کے لیے لیا ہے، ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ تم دونوں مؤنث نے مارا. اب آپ کو ان سے پوچھنا ہے کیوں مارا. پہلے تو پوچھیں کیا تم نے مارا، ہل لگائیں یا آ لگائیں؟ آ لگایا یا ہل لگایا؟ کیا تم نے مارا ہے تم دونوں نے؟ تو وہ کہیں گی ہاں، تبھی بات آگے بڑھے گی نا، ورنہ تو کیس کلوز اکارڈنگ ٹو پاکستان. ٹھیک چل جی آگے قاضی صاحب کیا پوچھیں گے؟ لما ضربتما. پھر کیسے مارا؟
डंडे से मारा, हाथ से मारा, चम्मच से मारा, कैफा। और कोई? कहाँ मारा? आईना। आईना का क्या मतलब होता है? कहाँ। और जी क्या है उसके लिए? मता। कब मारा? आ रहा है समझ? जी अयाना भी है। कहाँ से मारा? बहुत दूर से इशारा करके मारा। जी किसे, कहाँ है, इसके लिए क्या लफ्ज है? अन्ना। अन्ना लकी हाजा। जी कहाँ से मारा भाई? कितना मारा? उसके लिए है कोई भाई आपके लिए वजन? कम। कितना मारा? ठीक, सही हो गया भाई, वाकई काजी बन गई आप सब। कम। कितना मारा? कम लबिस तुम। कितना ठहरे तुम? कम लबिस्ता। तू कितना ठहरा? आ गया? लबीसा। लबीसा से आप पहुंचे? लबिस तुम है ना, और लबीसा है। इसका मतलब क्या पता चला आइन कलमे पर? इसके गर्दान बनाइए और तुम तक पहुंचिए। लबीसा। लबिस तुम। ठीक है, लबिस तुम आता है ना कुरान में, ये भी आता है लबिस तुम। तो आपको एक तो ये चीज पता चली कि ये आइन कलिमे की जेर के साथ आता है, फाइला की डाई से गुजर कर आता है, और इसका क्या बनेगा? तीनों चीजें अगर निकालें तो लाम बा। ठीक है, फाइल तुम, शाबाश। चलो इसको करते हैं जमा मुज़क्कर हाज़िर। ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है तीनों। कल थोड़ी देर के लिए हमने मौकूफ़ की थी क्योंकि हम मफूल के चक्कर में फंस गए थे, है ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हमारा इसमिया जो फिलिया जो सवालिया बनता था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया।